فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اس کے بعد اے میرے بندو، اے امت محمدیہ، اے میرے حبیب کی امت، انہوں نے قتل کر ڈالا اس اونٹنی کو. اس کے بعد جو ان پر عذاب آیا وہ ایسا عذاب تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ایک بھی بچا نہیں بچا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ایسا کرنے میں تیرے رب کو کوئی خوف نہیں، کوئی تیرے رب سے کچھ نہیں پوچھ سکتا کیا کیا تیرے رب نے، کیا سیا کیا، کیا سکے. تو جی کا غلط استعمال اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے تباہی ہے. جو اختیار تمہیں دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال یا اس اختیار کو سیکھے بغیر اس کا استعمال وہ تباہی ہے. جیسے کوئی انسان دین کی نالج نہیں لیتا، کوئی انسان دین کو نہیں سیکھتا اور یہ کہتا ہے کہ یار میں تو مسلمان ہوں، جیسے آج ہم سب ہیں، کوئی دینی نالج نہیں لی، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھے، بس اپنی شروع سے لے کے آخر تک کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ وقد خواب من دساہا، یہ وقد خواب من دساہا کے زمرے کے اندر ہے. ان کو نہیں پتا ہاں جی. اور یہ میں تو مسلمان ہوں بس بھائی، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں تو تجربے سے کہہ رہا ہوں. میں نے تو سڑک کے دونوں طرف گیا ہوا ہوں، تصویر کے دونوں رخ دیکھے ہوئے ہیں. جس نے علماء کی مجلس یا کسی مدرسے سے تعلیم نہیں لی ہوئی وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جانتا. اس کو یہی نہیں پتا ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کو یہی نہیں پتا کہ ایمان بنانا ایک بہت بڑی ضرورت ہے. وہ نہیں جانتا کہ جب تک اندر ایمان نہیں آئے گا اللہ کے حکموں پر نہیں چلا جا سکتا. کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. ڈاکٹر کا بیٹا ہوں میں تو میں ڈاکٹر نہیں بن گیا جب تک کہ میں ڈاکٹری کی تعلیم نہ لوں. مسلمان کا بیٹا ہوں، مسلمان تو ہوں، مومن نہیں ہوں. سارے وعدے اللہ کے مومن کے ساتھ ہیں، مسلمان کے ساتھ تو ایک وعدہ بھی نہیں ہے اللہ کا. سارے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ مومن. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ کیا؟ مؤمنین. تم مومن بنو گے تو تم اونچے کیے جاؤ گے. تو میرے عزیز دوستو، آج یہ جو ٹاپک ہے نا، دا ٹرو میننگ آف سکسیس. اور پھر ٹرو میننگ آف سکسیس کیا ہوا؟ جب اللہ کی بات سنی، اللہ کی بات سنی، اللہ کی بات کہتے گئے، علماء کی مجلس میں بیٹھے، علماء سے اللہ کی بات سنی، اب دل پر اثر ہونا شروع ہوا، آہستہ آہستہ آہستہ. اب خود اللہ کی بات کہنا شروع کر دی. اب لوگوں میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی بات کر رہے ہیں جی. ایسی مجالس کو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں اللہ کی بات کی جاتی ہے. ایسی مجالس میں جا رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کی جاتی ہے. ایسی مجالس کے اندر جا رہے ہیں جہاں پر اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، اخلاقیات سیکھے جاتے ہیں. وہ سیکھ کے آتے ہیں، وہ ایسے نہیں آتے کہ میں مسلمان کا بیٹا ہوں تو مجھے وہ نبی کے اخلاق آتے ہیں. نہیں، وہ تو نہیں آئیں گے. اے علی جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو توڑے اس سے جوڑ، جو چھینے اس کو عطا کر، جو ظلم کرے اس کو معاف کر. بڑا مشکل فرض ہے، کیوں بھائی؟ ہے نا؟ میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کے سوچ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا آج نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پہ جو جھگڑا ہو رہا ہے، میرا دل قسمیں کھا رہا تھا کہ 2 دن کی مار ہے، یہ سب ختم ہو جائے. میرا دل قسمیں کھا رہا تھا کہ یار یہ تو کتنا آسان ہے ان سب چیزوں کو ختم کر دینا، کتنا آسان ہے ان کو ختم کر دینا، تو کتنا ہی آسان ہے، یہ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی. ہاں، کسی علاقے میں پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں، کسی علاقے میں لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں. ہاں، آپ کو پتہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو مسلمانوں نے جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں کے اندر 50% سے زیادہ ان لوگوں کی شرکت تھی جو اپنے زمانے کے مشہور ڈاکو تھے، اپنے زمانے کے مشہور لٹیرے تھے، اپنے زمانے کے مشہور قذاق تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا نا، عدی وہ کیا دور ہوگا
وہ کیا دور ہوگا. حضرت عدی بن حاتم کو نے جب دیکھا نا دائیں بائیں آگے پیچھے, یہ تو سارے فقیر قسم کے لوگ ہیں یار, کپڑے نہیں ان کے جسموں پر, تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دین کو جوائن کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عدی بن حاتم کی جو بہن تھیں وہ مدینے آئی تھیں, اور وہ بھی اس لیے کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ وہ لٹیرے تھے قبیلہ طے کے, تو وہ یہاں لوٹ مار کر رہے تھے مدینے میں, کہ صحابہ نے گھیر کے پکڑ کے یہاں لے آئے, اس میں یہ بھی تھی. وہاں مسلمانوں کا جو حسن سلوک دیکھا, اللہ کے نبی نے واپس بھیج دیا. وہ جا کر ادھر بتایا یہ حاتم تائی کی اولاد میں سے, کہ بھئی ہم اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, کچھ نہیں, وہاں پر ایک نبی ہے, اس کے جا کے اخلاق دیکھو, اس کی سخاوت دیکھو, تو اپنے دادے کو بھول جاؤ گے. تو عدی بن حاتم یہ دیکھنے کے لیے پہنچے مدینہ کہ یار یہ ہمارے دادے کے اوپر کون آ گیا. تو وہاں آئے, تو جب وہاں دیکھا سب کچھ تو کہا یہ کیا صرف فقرے سارے فقیر, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کپڑوں پہ بدن پہ کپڑے. تو اللہ کے نبی تو بھاگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم ان لوگوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہو نا وہ کیا وقت ہوگا جب مسلمانوں کا لشکر دمشق کی طرف جائے گا, اور وہ جو مسلمانوں کا جو ہراول دستہ ہوگا اس دستے کے اندر جو علم ہوگا وہ تیرے ہاتھ میں ہوگا. تو حضرت عدی بن حاتم نے اپنا قصہ لکھا ہے, فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ جو ان کو مجنون کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں, نعوذ باللہ. پھر فرمایا عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ ایک عورت وہ چلے گی ادھر سے یمن سے زیورات سے لدی پھدی, اور مدینے آئے گی, اور وہاں ایک آدمی اس کو لوٹنے والا نہیں ہوگا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے سے چپ نہیں رہا گیا, تو میں نے ایک دم کہہ دیا تو کیا قبیلہ طے کے سارے مرد مر چکے ہوں گے. کہتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا ایک دم بے ساختہ. پھر فرماتے ہیں عدی وہ کیا وقت ہوگا کہ چوراہے پر ایک آدمی زکات کا مال لے کر کھڑا ہوگا, آواز لگائے گا کوئی زکات لینے والا ہے, اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں ہوگا. تو جب دمشق فتح ہو گیا, حضرت عدی بن حاتم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اس میں مدینے آئے آنکھوں میں آنسو, اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میرے نبی نے یہ بات کہی تھی مجھے, یقین کرو ہراول دستے میں ہی تھا, میرے ہاتھ میں تھا مسلمانوں کا علم. اچھا, حضرت عمر نے پوچھا اچھا اور کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ کہا تھا کہ وہ ایک عورت چلے گی. تو کہا آؤ عدی تمہیں اس عورت سے ملواتا ہوں. تو اس عورت سے بنانے لے گئے ان کو. تو اس عورت سے پوچھا حضرت عدی بن حاتم